تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے۔ ملک یمن پر اسد طوبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو طوبا کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ طوبا اول یعنی پہلا بادشاہ اور طوبا حمیری کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ طوبا اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران طوبا ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر رہا تھا۔ جو کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4,000 علماء طوبا کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ مکرمہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی آؤ بھگت نہ کی۔ یہ دیکھ کر طوبا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ شریف ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سن کر طوبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی طوبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی سڑند پیدا ہو گئی کہ طوبا کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں نے مشورہ دیا، مگر کوئی بھی طوبا کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری نے طوبا کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے، اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہو جائیں تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات طوبا کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ جب عالم صاحب طوبا کے پاس پہنچ گئے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، تو انہوں نے پوچھا، بادشاہ سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ طوبا جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈال تھا، فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبہ کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ طوبا مرتا کیا نہ کرتا، فوراً برے ارادوں سے تائب ہو گیا، اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر طوبا رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد طوبا شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ مدینہ شریف میں ان دنوں آبادی نہ تھی، پانی کے ایک چشمے کے علاوہ جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ طوبا کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا جہاں قیام کے دوران تقریباً 4,000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 1,400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ یعنی مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے طوبا انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ طوبا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا، ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی اور وہ حق کے امام ہوں گے۔ ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، ممبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا
تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے۔ ولادت شریف شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اس لیے ہم اس امید پر جہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرمند ہو جائے۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طوبیٰ نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طوبیٰ نے بھی وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال انتظار کے بعد جب طوبیٰ کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طوبیٰ الاول حمیر بن وردہ کی طرف سے 2 جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ یا محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا۔ میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ یہ خط لکھنے کے بعد طوبیٰ نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی جس پر یہ عبارت نقش تھی، یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ پھر جن عالم صاحب نے طوبیٰ کی اصلاح کی تھی، طوبیٰ نے یہ خط انہی کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک پہنچائیں، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو بحفاظت بارگاہ رسالت میں پہنچائیں۔ اس کے بعد طوبیٰ مدینہ منورہ سے ہند کے شہر گلستان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طوبیٰ کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمان کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ شریف تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طوبیٰ کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ اس مجلس مشاورت میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے جہاں پہنچتے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی بات اعتماد آدمی کو یہ خط دیا جائے جو بحفاظت اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلٰ انصاری کے سپرد کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد ابو لیلٰ انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے۔ سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے۔ ابو لیلٰ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلٰ انصاری کو دیکھا تو پکارا، انت ابو لیلٰ، یعنی تم ابو لیلٰ ہو؟ عرض کی، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس طوبیٰ اول کا خط ہے؟
اتنا سننا تھا کہ ابو لیلہ انصاری حیران رہ گئے اور انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرا جہاں آنے کے مقصد سے بھی واقف ہیں۔ اس نے عرض کی، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، خط لاؤ۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے اپنا تھیلا کھولا اور طبا بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، جانی نیک بائی کو خوش آمدید، نیک بائی کو خوش آمدید، نیک بائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ شریف کی طرف لوٹ جانے کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ انصاری جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط پہنچانے کی روح داد سنائی، جسے سن کر لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ابو لیلہ انصاری کو نام و کرام سے نوازا۔ اس کے بعد جب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلع البدر علینا کی صداؤں میں مدینہ کی سرزمین میں قدم رکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنایا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابہ رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے رک گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبا کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبا نے خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا اصل نام خالد بن زید بن کلیب تھا۔ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے اور بنی نجار قبیلے سے تعلق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ آپ انصار تھے اور 622 سن عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد آپ کے میزان تھے۔ مصر کی فتح کے بعد آپ نے مصر میں رہائش اختیار کر لی۔ مسجد عمرو بن العاص کے پاس ایک گھر میں رہنے لگے، اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر حضرت معاویہ کے دور تک مسلسل جنگوں میں حصہ لیا۔ محترم ناظرین، اگر یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ خیران۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔